حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سے جس کے خلاف سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شخص ہوگا جسے راہ خدا عز و جل میں شہید کیا گیا ہوگا۔ پس اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے شکر کے طور پر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، کیونکہ تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ سو وہ کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر جو شخص حاضر کیا جائے گا جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا، وہ ان کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان کے شکر کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری رضا کی خاطر قرآن پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے۔ سو وہ کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں بھی دوزخ میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائے گا، پس اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر وہ شخص لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت بخشی اور اسے ہر قسم کا مال عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمت یاد دلائے گا، وہ ان کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے کوئی ایسی راہ نہ چھوڑی کہ جس میں تجھے مال خرچ کرنا محبوب ہو، چنانچہ میں نے اس راہ میں تیری رضا کی خاطر مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، کیونکہ تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے۔ سو وہ کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں بھی جہنم کا حکم دیا جائے گا، چنانچہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ جہنم